بنی اسرائیل عیون موسیٰ میں. یہ سینا کے وہ عیون موسیٰ ہے جہاں اسرائیل کے لوگ فرعون سے بچ کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی سرداری میں رہتے تھے. لفظ عیون موسیٰ کے معنی ہیں موسیٰ کا چشمہ. بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے. ہر ایک قبیلے کو پانی پینے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر تھی تاکہ وہ لوگ اس بات پر جھگڑا نہ کریں. یہ کنواں ان میں سے ایک ہے. یہ ایک دوسرا چشمہ ہے جس کو بنی اسرائیل نے استعمال کیا تھا اور صحرائے سینا میں آج بھی قائم ہے. چشمے کی جگہ پر جو لوہے کی نلی کا کھنڈر دکھائی دے رہا ہے وہ بعد میں قائم کیا گیا تھا. پانی پینے کی جگہیں جنہیں دیگر اسرائیل قبائل نے استعمال کی تھی جو سینا سے چند کلومیٹر کی دوری پر آج بھی قائم ہیں. ان میں سے ایک چشمہ جو سوکھ گیا ہے. بنی اسرائیل نے پھر سے سینا کی طرف رخ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وادی طوا کے قریب وادی راہا میں بسایا. وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ دوسری بار ہے. اس زمانے میں بنی اسرائیل کو پانی کی قلت محسوس ہوئی. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی. بعد کے واقعات خدا تعالی یوں بیان کرتا ہے. سورہ 7 اعراف آیت 160. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا ہم نے ان کو 12 گروہ بنایا اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مار. پس 12 چشمے ان میں سے بہ نکلے. سوئس کینال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے عہدیدار اس کے متعلق بیان دیتا ہے. كده يسموه وادي ال40. اجتمعوا 40 ولي هنا في وادي ال40. بعدين عطشوا قال يا موسى احنا عطشنا. قال انا عليه الصلاه والسلام 40 يوم ميقات 40 يوم قال لميقات ربي 40 يوم هم. ايوه كانت لهم. وبعدين خبط لهم الصخره ب 12 عين. طلعوا 12 عين قالوا انا عايزين نشرب يا موسى. خبط 12 عين وبعدين شربوا من وادی 40 کے نام سے مشہور اس وادی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر مارا ہے. چشمے جو نکلے تھے اس کی نشانیاں آج بھی برقرار ہیں. بعد میں سوکھ گئے. یہ تقریباً وادی طوا سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے. أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا طوا میں مقیم سوئس کینال یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ماجدی ناصف اور ڈاکٹر مصطفیٰ موسی اس تصویر کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ده قبر سيدنا ابراهيم ولا صالح؟ النبي صالح. صالح قدام. نبي صالح up over where through asphaltic road 6 kilometers from here on the way. Yeah, on the way.
خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ سینا کے قریب بنی اسرائیل کو بسائے اور سینا پہاڑ کے اوپر جس کی اونچائی 7359 قدم ہے 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھے رہیں۔ سورہ 7 آراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے موسیٰ سے 30 یوم کا وعدہ کیا اور 10 روز بڑھائے تو وعدہ الہی پورا 40 روز کا ہوا۔ اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری نیابت کر اور اصلاح کرتے رہیے اور مفسدوں کی راہ نہ چلیو۔ بائبل میں حریب کے نام سے مشہور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا۔ سورہ 7 آراف آیت 143 تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پس جب خدا نے پہاڑ پر ذرا سا جلوہ کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ تباہ شدہ پہاڑ جو خدائے عز و جل کی محض ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے، سینا کے قریب اسی وادی میں کہیں تھا۔ بنی اسرائیل کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالیٰ نے جو آسمانی کتاب تورات نازل کی تھی وہ اسی طور سینا پہاڑ میں تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو 10 فرمانے الہی نازل ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے اہم حکم یوں پڑھ سکتے ہیں۔ قدیم بائبل باب 20 میں 2 سے 5 تک جملے: میں خدا جو تمہارا یہوہ ہوں، سوائے میرے اور کوئی دیوتا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جنت، زمین، زمین کے اندر یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بت مت بنانا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے۔ پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجا گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں تعمیر کردہ ایک چھوٹی سی مسجد۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا پہاڑ سے واپس نہ آئے تب تک بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ سامری نام سے مشہور ایک سونار کے بنائے گئے سونے کے بچڑے کی پوجا کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار بن چکا تھا۔ یہ بھی اس وادی راہا کے دوران قیام میں ہے۔ سوئس کنال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے محقق جناب کمال عودہ یہی بیان کرتے ہوئے: هم يقال أن هناك تجمع بني إسرائيل في هذه المنطقة وانتظروا سيدنا موسى حينما ذهب إلى ميقات ربه، والعجل الذي عبده بني إسرائيل مطبوع على الصخر بمواجهة وادي الراحة، مطبوع على الجبل في مواجهة وادي الراحة۔ آج کل یہ علاقہ سینٹ کیڈرین گاؤں میں شامل ہے۔ یہ مصر کے پایہ تخت قاہرہ سے تقریباً 500 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے، جن کو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر بھیجا تھا۔ جب اس وادی کی طرف جاتے ہیں تو کوہ کے اوپر جو عمارت دکھائی پڑتی ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے قبرستان پر عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہے۔